بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے مختصر ویڈیو پیغام میں وضو کی سنتیں کتنی ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے وضو کی سنت، وضو کی نیت کرنا۔ اگر کوئی انسان وضو کی نیت کیے بغیر وضو کر لیتا ہے تو وضو تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی۔ نمبر 2، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، ان دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ یہ گھٹنوں اور کلائی اس کو کہا جاتا ہے، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے۔ نمبر 4، وضو کرتے ہوئے مسواک کرنا۔ نمبر 5، کلی کرنا۔ یاد رکھیں، غسل کے اندر کلی کرنا، غرارہ کرنا اور حلق تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، لیکن وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ بھی غسل کے اندر ناک کی نرم حصہ تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے ناک کی نرم حصے تک پانی نہیں پہنچایا اس کا غسل نہیں ہوتا، لیکن وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا، کچھ لوگ صرف ہاتھ ایسے دھو کر وہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر لیا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا بھی ایسے خلال کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 8، داڑھی کا خلال کرنا۔ جس کی گھانی داڑھی ہے، بال، یہ داڑھی کے بال زیادہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ داڑھی کا صحیح طریقے سے خلال کرے، اور خلال کرنے کے بعد یعنی کہ پانی ہر حصے تک پہنچ جائے، یہ سنت ہے۔ نمبر 9، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ یہ مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 10، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ یعنی کہ ہر عضو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ دھونا، کلی بھی 3 مرتبہ کرنا، چہرے کو بھی 3 مرتبہ دھونا۔ یہ 3 عدد جو ہے ہر عضو کی یہ سنت ہے۔ نمبر 11، پورے سر کا مسح کرنا۔ وضو کے فرائض میں نے فرض طریقہ بتایا تھا کہ صرف ہاتھ گیلا کر کے سر پہ ایسے کرنے سے مسح ادا ہو جاتا ہے، لیکن وضو کی سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کریں۔ پورے سر کا مسح کرنے کا جیسے طریقہ ہے، ایسے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وضو کی ترتیب یہ ہے کہ ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اہل تشیع اس کے برعکس ہیں، وہ پاؤں سے شروع کر کے ہاتھوں پر ختم کرتے ہیں۔ اور نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے ایسے ہی وضو کرنا ہے کہ جیسے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہاتھوں سے شروع کرنا ہے، پاؤں پر ختم کرنا ہے۔ نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ ہاتھ دھو لیے، ہاتھ خشک ہونے سے پہلے کلی کر لینا،
چہرہ دھو لیا، چہرہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اپنے بازو کو دھو لینا، ترتیب کا مطلب یہ ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ نہیں ہے، پے در پے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو میں غفلت کرنا، سنت چھوڑ دینا یا کوئی حصہ خشک چھوڑ دینا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ یہ تھی وضو کی 13 سنتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو وضو کی 13 سنتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔